سر آپ نے ابھی انڈیا کی بات کی، انڈیا کے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ وہ ماشاءاللہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم پاکستان میں بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیریزن ہے انڈیا کے ساتھ، یا اب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہم ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیے میں نے نا ابھی کوئی 10 دن پہلے جی کوئی انڈیا کے بارے میں ٹویٹس دی تھی، جی وہ پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا اور ہمارا فرق کیا ہے. جی پلیز. دیکھیے پہلے میں نے کہا تھا کہ انڈیا اور ہمارا پہلا فرق ہے کہ انڈیا میں ابھی تک 17 الیکشن ہوئے ہیں لوک سبھا کے، 17. ٹھیک ہے 17. جی بالکل. اور تقریباً 40 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں. 17 دفعہ الیکشن ہوا، 40 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہے. کبھی کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ بے ایمانی ہوئی ہے، دھاندلی ہو گئی. پہلا فرق یہ ہے. بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ نہیں، اگر آپ اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہر الیکشن کو ہر پارٹی نے چیلنج کیا. بالکل، جو ہارتی ہے وہ چیلنج کرتی ہے. پہلا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا فرق جو انڈیا کا ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے 1940 سے بنائے 2 انسٹیٹیوشن، IIT اور IIM. ٹھیک ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. ٹھیک ہے. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی. ٹھیک ہے. آج IIT کے جو گریجویٹس ہیں جو کہ IIT سے پڑھے لکھے ہیں، جس میں ایک انفوسس والے بھی ہیں جو صاحب ہے جن کی بیٹی اس وقت انگلش پرائم منسٹر کی بیوی ہے. ٹھیک ہے. جی جی یہ اس کی بیٹی ہے نا انفوسس والے کی. ٹھیک ہے نا. ان کی ایکسپورٹ IT کی جی $100 بلین سے اوپر ہے، 200 کے قریب پہنچنے والی ہے. ٹھیک ہے. $200 بلین. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ سب IIT کے پروڈیوسڈ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں وہاں سے نکلے. یہ دوسرا فرق ہے. ٹھیک ہے. تیسرا فرق ہے کہ ہم بڑی مشکل سے بڑی جان مار کر 30-40 لاکھ ٹیکس پیئر بنا سکے. ٹھیک ہے. ان کا ٹیکس پیئر ہے 6 کروڑ 70 لاکھ. ہیوج. 6 کروڑ 70 لاکھ. صرف مودی کی گورنمنٹ نے 5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ کیا ہے. 5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے ان دا لاسٹ 8 ایئرس. ان کا ٹیکس ٹو GDP ریشیو 17% ہے. ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشیو 10 سے نیچے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلے پلیز. ٹھیک ہے. دوسرا فرق ہو گیا. چوتھا فرق ہے سمپلسٹی. آپ نے کبھی کسی انڈین پرائم منسٹر کو سوٹ پہنے دیکھا ہے؟ 47 سے لے کر. جی بالکل. جو بھی دیکھنا ہے وہ ویسٹ کوٹ میں ہوں گے، اپنے لباس میں ہوں گے، شلوار. یہ اسٹارٹ پرانا ہے. قائد اعظم سوٹ میں تھے، نہرو شلوار کرتے میں تھا. یہ بیماری نئی نہیں ہے. انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دے جس نے کبھی سوٹ پہنا ہو، یا انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دے جس نے کبھی تقریر کی ہو کسی انٹرنیشنل فورم میں اپنی زبان کے علاوہ، یا انڈیا کا پرائم منسٹر دکھا دیں جس کے ساتھ 46 36 35 گاڑیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کہ کیئر ٹیکر ہیں، جی جی، وہ جڑا والے گئے. جی آپ کسی سے پوچھے بتائیے گا ان کے ساتھ گاڑیاں کتنی تھی، کتنی گاڑیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ انڈیا کی جو سمپلسٹی ہے جی، اور جو ان کے معاشرے میں ایک سمپلسٹی ہے. جی. پانچویں چیز ہے انڈین جوڈیشری. انڈین جوڈیشری نے 2-3 سال پہلے ایک ان کا بڑا پرانا کیس تھا ووڈا فون کا. ٹھیک ہے. انڈین جوڈیشری نے اس کو کیس کو ریورس کیا، فورن پارٹیوں کا کیس ریفنڈ واپس کریں اور پورا جو اس کو فورن انویسٹمنٹ کو سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں افتخار چودھری صاحب نے ریکارڈ کی ایسی کی تیسی پھیر دی، آپ کے اسٹیل بل کی ایسی کی تیسی پھیر دی. تو ہماری جوڈیشری تو اکنامک میٹر میں صحیح کرنے کے بجائے چیزوں کو خراب کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے کوئی انسٹیٹیوشن بنائے سارے، جی بالکل، جب انسٹیٹیوشن بنائے ہی نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن جو کہ تھوڑا سا آرگنائزڈ ہے اور جس کے ہاتھ میں بندوق ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ فوج آ گئی. جب آپ کے سارے انسٹیٹیوشن، اچھا اب یہاں پر آ کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے چکن اور ایگ کا، کہ فوج نے لوگوں کو خراب کیا
یا لوگ خراب لوگوں کرنے کی نے- فوج آ جی، گئی. بالکل. یہ ایک سوال ہے چکن اینڈ ایگ والا ٹھیک ہے کہ پہلے مرغی ہے یا پہلے انڈا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب ہم یہ کہ ایک فوج کا آرگومنٹ یہ کہ یار جب آپ تباہ کر دیتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ کہ جی آپ ہمیں بڑھنے ہی دیتے تو ہم تباہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے تو یہ چکن اینڈ ایگ چل رہا ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے نا. کہ فوجی آتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آج اگر سپوز کرے آج کی تاریخ لے لیں, جی آج کی تاریخ میں اگر فوج آ جائے ہم، اور وہ ڈالر کو 200 روپے لے آئے ہم، اور یہ مہنگائی شکائی کرپشن فار دا ٹائم بینگ ڈڈا مار کے سیدھا کر دے, جی فوج لوگ ایکسپٹ کر لیں گے, فوج کو بالکل کر لیں گے کر لیں گے. بالکل تو سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ اکنامک میس میں چیزوں کو وہاں پہ لے جاتے ہیں ہم، کہ فوج آ جاتی ہے. اچھا وہ یہ کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی والے کہ فوج ہمیں نہیں کرنے دیتی. ٹھیک مگر ہے. جو میرا تجربہ زندگی کا ہے جی 6 مہینے کا کم از کم کام کرنے کا, اس میں مجھے زیادہ پرابلم نان فوج سے آئی ہے برسر فوج کے. ہم، ان کے اپنے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں بٹ بنیادی مسئلے ہمارے چیزوں. اچھا اس میں جو چیز ہم سمجھتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بزنس مین ہیں اور جو پاکستان میں جو کاروباری ہے یہ انٹرنیشنل کمپٹیٹیونیس کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا. ہم، اگر کوئی مجھ سے آج یہ پوچھے نا کہ انڈو پاکستان ٹریڈ کی سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے, ہم، میں کہوں گا پاکستانی بزنس مین. اچھا جی اگر انڈو پاکستان ٹریڈ کھل جائے اور تو یہ ان میں سے آدھے جو ہے نا یہ واپس دکاندار بن جائیں گے, یہ پچروں کی دکان چلائیں گے یہ, ہم، کیونکہ ایک تو ان کا سائز نہیں ہے اور انہوں نے ڈائیورسیفائی نہیں کیا, انوویٹ نہیں کیا, پیسہ نہیں لگایا, مطلب پیسہ نہیں لگایا. جی جی سمجھ گئے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ فیکٹریاں دیکھیں ان کے حالات دیکھیں اور ان کے گھروں کے حالات دیکھیں تو بڑا نظر آئے, آپ کو فرق نظر آئے گا. بگ ڈفرنس ایگزیکٹلی. تو یہ تو مطلب میرا مقصد ہے پاکستان کے مسائل بہت بنیادی ہیں اور یہ مجھے کوئی شارٹ ٹرم میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں.